الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذل عرش الہی کے حقدار کون؟ معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں آئی ہے، یعنی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں روز قیامت اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور وہ دن ہوگا کہ اس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ قیامت والے دن جو حال ہوگا وہ حدیث میں کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ میل، کہ قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ حدیث کے راوی جو ہیں سلیم بن عامر کہتے ہیں ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض او المیل الذی تکحل به العین، میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، ابھی سورج جو ہے زمین سے لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں میں، لاکھوں سے بڑھ کر۔ کیا حال ہوگا اس دن کی جب وہ 1 میل کے برابر ہو جائے گا؟ ابھی تو صحابی یہ کہہ رہے ہیں یا راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ میل سے مراد وہ مسافت جو میل ہم طے کرتے ہیں وہ ہے دوری، ڈسٹینس والا میل، یا جو آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے اس کی جو سلائی آتی ہے اتنی اوپر ہو جائے گا۔ لوگ پسینے میں غرق ہوں گے۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک ہوگا، یعنی کمر تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو یہ حالت ہوگی قیامت والے دن، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے اپنے اپنے بدعمالیوں کے لحاظ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبریل امین اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہ آیت سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے۔
آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا دن 50,000 سال کے برابر، اللہ اکبر، بہت ہی ہولناک دن ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن میدان محشر میں، کہاں سایہ کہاں جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایسے میں بھی 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ 7 لوگ کون ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا بھی نام ان 7 میں بنا دے اور موجود ہو، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ موجود ہو جائے۔ نمبر 1، الامام العادل، عادل حکمران۔ یہاں امام کا لفظ آیا، کوئی بادشاہ، حاکم، امیر، ایسے ہی کوئی امام جو مسلح پر کھڑا ہوتا ہے، عادل ہونا چاہیے، شرط ہے، انصاف سے کام لے، کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کی باری آ جائے ان کا منہ نہ دیکھے، جو صحیح بات ہے وہ کرے۔ نمبر 2، وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ ایک نوجوان ہے، اس کی صبح و شام، شب و روز سب اللہ کی عبادت میں لگی، لوگ کھیلنے میں، کودنے میں، رنگ رلیوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ نوجوان اللہ سے ڈر رہا ہے، صبح و شام، رات دن اللہ کی عبادت میں نشو و نما پا رہا ہے۔ نمبر 3، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق، نماز پڑھا، ابھی مغرب کی نماز ہوئی، پڑھ کے گیا اور دل لٹکا ہے مسجد میں، عشاء کی اذان ہونے والی، وقت ہونے والا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، کان لگا رہا ہے، اذان تو نہیں ہو رہی ہے، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اس طرح اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ نمبر 4، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتمعا علیہ، جب وہ ملیں اکٹھے ہوں تو بھی اللہ کے لیے، وتفرقا علیہ، اگر دونوں میں جدائی بھی ہو کسی بات پر تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، زنا کا گناہ دے، ذات منصب و جمال، اور وہ عورت عہدے والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، جمال بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اس کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، دھڑلنے سے گناہ کر سکتی ہے، عہدے پر فائز ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور خوبصورت ہے، مائل کر سکتی ہے، ایسی عورت کسی نوجوان کو دعوت گناہ دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے اس جال میں پھنسنے والا نہیں۔ نمبر 6، ورجل تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو کچھ اس طرح سے خرچ کرتا ہے، فاخفاها، اس کو چھپاتا ہے۔ ایک تو ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو غربا مساکین کا حق ہے، اس کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو عام طور پر ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں چاہیے اس کو چھپا کر دیں، کسی کی عزت نفس کو داغدار نہ کریں، کسی کو معاشرے کے اندر بدنام نہ کریں، تو چھپا کر دیں۔ تو کیسے چھپاتا ہے وہ آدمی؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں چلتی کہ اس کے دائیں کیا خرچ کیا، دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں۔ جب اس کے جسم کا ایک پارٹ ہے بائیں ہاتھ، اس کو ہی خبر نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خبر ہوگی؟ یعنی ہے کہ وہ چھپا کر صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ نمبر 7،
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جس نے علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں وہ 7 لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ بھاری بھرکم دن جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ سورج بالکل سر پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے پاداش میں پسینے میں غرق ہوں گے، اور وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، وہ دن کہ جس دن ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسے دن کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی؟ تو اس حدیث کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں، اس کے اندر 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عادل امام، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں ہو رہی ہو، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں معلق ہو، اور 2 آدمی جو اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، محبت اللہ کے لیے ان کی، ایسا شخص جس کو کوئی عہدے والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ و خیرات کرے تو اس طرح چھپائے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو، اور وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار ان 7 لوگوں میں سے کسی نہ کسی میں فرما دے اپنے فضل سے، تاکہ ہم بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں اور وہاں کی سختی سے محفوظ ہو سکیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔